جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہدایت ٹی وی دہلی اسٹوڈیو کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے دوبارہ آپ سے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ قرآن و حدیث اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہوگی۔ ان کے علاوہ میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ میری گفتگو کا مرکز و محور اہل بیت اطہار اور خانوادہ رسالت کی وہ محترم بیویاں ہوں جن کے کردار کو دیکھ کر، انہیں سمجھ کر ہم آج کے پرآشوب زمانے میں اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں اور ان مسائل کو سمجھ سکیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں قرآن حکیم کی مشہور و معروف اس آیہ کریمہ جو سورہ مبارکہ سورہ رحمان میں محفوظ ہے اس کے ابتدائی کلمات سے کرنا چاہوں گی، جس میں خالق کائنات مالک برحق نے یہ ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پروردگار بے شک رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس کی رحمانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے ناظرین کہ اس نے قرآن جیسی ایک کتاب ہمیں عطا کی۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بذات خود ایک معجزہ نظر آتا ہے، ایک نور ہے، ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور جسے جتنے زاویوں سے سمجھا جائے اور جتنے طریقوں سے اس کا مطالعہ کیا جائے وہ ہم جیسے انسانوں کے لیے اور ہماری کم علمی اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس کی رحمانیت کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن جیسی کتاب ہم انسانوں کو عطا کی۔ آگے چل کر اس کی رحمانیت کی دلیل کو اور اگر سمجھا جائے تو دوسرے حصے میں ارشاد ہوا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ وہ رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم ہمیں عطا کی، قرآن عطا کیا اور اس نے انسانوں کو خلق کیا۔ عزیزو، خلقت انسانی اپنے آپ میں ایک عظیم مرحلہ ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے جس کو ذہن سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج کی سائنس نے جب ترقی کر لی تو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خالق کائنات نے انسان کی خلقت کے جن مراحل کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں وہ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی ثابت بھی ہوتی ہیں۔ اس کی خلقت میں جہاں کائنات کا ایک مختصر سا ذرہ بھی آتا ہے اور ہم جیسے انسان بھی آتے ہیں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے اور غور و فکر کا جو گوشہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری خلقت سے قبل ہی قرآن جیسی کتاب کو ہم تک پہنچایا، اور ظاہر سی بات ہے انسان جو اکثر و بیشتر شکر کی جگہ ناشکری کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تو نے تو ہمیں ہدایت کا کوئی میزان ہی نہیں دیا، ہدایت کا کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا، ہدایت کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں فراہم کی تھی، تو ہم کیسے سمجھتے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری خلقت سے پہلے میں قرآن کو جو ہے تمہیں عطا کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن جو لے کر کے آیا وہ ختم المرتبت کہلایا، جو انبیاء کا سردار کہلایا، اور جن کی امت میں سے ہم تمام لوگ ہیں۔ ناظرین، اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے، ختم المرتبت کی امت کی حیثیت سے ہم خواتین بھی اس کائنات کا نصف حصہ ہیں، اس آبادی کا نصف حصہ ہیں، لیکن آج جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، آج جو ہمارے سامنے دشواریاں ہیں وہ ہماری خلقت کے سبب ہیں، ہماری ایک جو پہچان ہونی چاہیے تھی وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہے، مساوات نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ہماری جو عزت و احترام ہونا چاہیے تھا، جو ہماری حرمت ہونی چاہیے تھی اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پہ میں آپ سے روبرو ہونا چاہتی ہوں اور اس پہ روشنی بھی ڈالنا چاہتی ہوں۔ خالق کائنات نے جب خلقت کر دی
اور ظاہر سی بات ہے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے کہ ہم نے انسانوں کو خلق کیا اور انہیں پھر ان کی جنس قرار دی، انہیں مرد اور عورت بنایا، پھر انہیں قبیلوں میں بھی بنایا اور خطوں میں بھی پھیلایا، تاکہ انسان آپس میں محبت قائم کرے، تاکہ انسان جو ہے وہ آپس میں مل جل کر کے رہے اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو وہ پہچانے۔ ان نشانیوں کو پہچاننے میں، ان کو سمجھنے میں جو خواتین کے سامنے آج جو مسائل آ رہے ہیں، جو خواتین کے سامنے جو درپیش مسئلے ہیں، آئیے ان کو ذرا سمجھا جائے۔ ناظرین، اگر ان تمام باتوں کو اختصار کے ساتھ کہا جائے اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اگر میں یہ کہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ نے مرد اور عورت کی خلقت کر کے اس کائنات کو بڑا حسین بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن چونکہ انسان مختلف جگہوں پر گیا، مختلف ثقافتیں اس نے سیکھی، مختلف تہذیبوں سے وہ روبرو ہوا، جس کے سبب جو اللہ کا جو دین تھا یا اللہ کا جو فرمان تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کے حبیب نے جو ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اور ایک ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا اللہ کے حبیب نے جسے شریعت محمدی کہا جاتا ہے، جس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ تب ناقص ہو جاتا ہے جب ہم اپنی عقل اور جب ہم اپنے شعور کو اس میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات دنیا پر آج آشکار ہے کہ انسان کاوشیں کرتا ہے، انسان کوششیں کرتا ہے، اس کی کوششیں ہر بار صحیح اتریں یا ہر بار مکمل ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون اٹھا کر کے دیکھیں جسے ہم انسانوں نے بنایا ہو، اس میں اکثر و بیشتر ترمیم کی گئی، اس میں اکثر و بیشتر خامیاں پائی گئیں، اور دوبارہ انسانوں نے بیٹھ کر کے اس پہ گفتگو کی اور بڑے مباحثے ہوئے اور تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے بعد پھر اس میں ترمیمات کی جاتی ہیں۔ لیکن واحد یہ اسلام ہے جو مکمل نظر آتا ہے، جسے روز اول سے لے کر کے قیامت تک کے لیے اللہ نے مکمل قرار دیا، اور یہ احسان ہے اس پروردگار کا ہم پر، اور یہ احسان ہے ہمارے حبیب کا ہم پر کہ جنہوں نے ایک ایسی شریعت ہمیں عطا کی، ایک ایسا اسلام ہمیں عطا کیا جو مکمل ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام مختلف خطوں میں گیا، مختلف ممالک کے اس پہ کلچر اور جو ثقافتیں تھیں وہ اس سے روبرو ہوتی رہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو ہیں اس پر مقامی کلچر یا مقامی ثقافت کا اس پر اثر نظر آنے لگا، اور یہی سبب ہے کہ خواتین کو بھی ان مسئلوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اسلام نے خواتین کو حقوق عطا کیے، ہم سب جانتے ہیں۔ خواتین کو صرف حقوق ہی نہیں عطا کیے گئے، یہ بھی واضح کر دوں کیونکہ اکثر و بیشتر خواتین سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھنے میں تھوڑا غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے اور ایسا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ناظرین ہم اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے حقوق کی جب بات کی تو فرائض کی بھی بات کی ہے۔ فرائض کی غیر موجودگی میں حقوق کی تکمیل نہیں ہوتی، اور حقوق کی غیر موجودگی میں فرائض کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے آپس میں ہم آہنگ ہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ایک بہت صحیح اور بہت مکمل ضابطۂ حیات ہمیں عطا کر دیا، اور ہر انسان کو عطا کیا، صرف مرد عورت کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بچوں کے لیے بھی بتائے گئے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ ماں باپ، اولاد، یہاں تک کہ غلاموں، کنیزوں، معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کے لیے بھی حقوق ہیں اور فرائض ہیں، تو ان کو سمجھنا ہوگا، اور اسلام اس کے بارے میں مکمل طور پر اس کی تعلیم عطا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہی کچھ خواتین کے ساتھ بھی ہوا کہ خواتین کے اگر ہم آج مسئلوں کی بات کرتے ہیں یا ان مسائل کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 طرح کے مسائل نظر آتے ہیں۔ یعنی دنیا کی تمام خواتین آج 4 قسم کے مسائل سے جوجھ رہی ہیں، ان کے سامنے 4 طرح کے مسئلے ہیں۔
اور ان 4 مسئلوں کو اگر اقلیت کے زاویے سے دیکھیں گے اور اقلیت کے سانچے میں ڈھال کر کے آپ دیکھیں گی تو شاید وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو کہ ہاں اقلیت کے بھی یہی مسائل ہیں جو خواتین کے مسائل ہیں۔ خواتین کا پہلا مسئلہ جو میری نظر میں آیا یا جسے میں سمجھتی ہوں وہ ہے برابری کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ ہے ان کی پہچان کا مسئلہ، تیسرا مسئلہ ہے ان کے تحفظ کا، اور چوتھا مسئلہ ہے ان کی عزت و حرمت کا۔ یہ 4 اہم مسئلے ہیں، اور ان 4 اہم مسئلوں پر ایک ایک کر کے میں روشنی ڈالوں گی، اور اس کے سلسلے میں قرآن کا بھی سہارا لوں گی اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا بھی سہارا لوں گی، اور خصوصاً اپنی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کی حیات طیبہ کے حوالے سے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہم تمام دنیا کی خواتین کے سامنے آتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کی ہوں، کسی مسلک کی ہوں، کسی سوچ اور فکر کی ہوں، یا کسی طبقے کی ہوں، ان کے سامنے مسئلہ آتا ہے کہ وہ برابر سمجھی جائیں یا نہ سمجھی جائیں۔ اور اس سلسلے میں نے شاید اپنی پہلی گفتگو میں بھی یہ بات کہی تھی، اور دوبارہ بھی اس بات کو کہہ دوں کہ خود کو ترقی یافتہ کہنے والے ممالک، خود کو خواتین کے حقوق عطا کرنے والے پیش رہنے والے ممالک، وہ ممالک بھی جو خود کو ترقی یافتہ کہتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ خواتین کے حقوق پر بڑے کھل کر کے بات کرتے ہیں، اور تو ان کے یہاں بھی اگر ان کے تاریخ اور ان کی ماضی کو دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اتنے کھلے دل یا کھلے ذہن کے مالک نہیں تھے۔ ان کے ہاں بھی خواتین کی جو برابری تھی یا ان کے مساوات کا جو مسئلہ تھا وہ بہت اہم مسئلہ تھا، اور ایک زمانے تک جو تھی خواتین کو اس کے لیے تصادم کرنا پڑا، ان کے ہاں جو ہے کوششیں کرنی پڑی خواتین کو، انہوں نے تحریکیں کی اور وہ سڑکوں پر آئیں اور انہوں نے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے خواتین کو جمع کیا، اور بہت سارے لوگوں نے جب اس پر غور و فکر کیا اور تب جا کر کے ان کو وہ حقوق آئین کی شکل میں، کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ان کے ملکوں میں دیے گئے۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گی کہ فرانس جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور جہاں ترقی پسند تحریکوں نے بہت زور و شور کے ساتھ کام بھی کیا، جب بہت ساری تحریکیں وہاں اس سرزمین پر فرانس جیسے ملک میں انہوں نے جنم لیا، وہ پیدا ہوئی اور وہ کامیاب بھی ہوئی کافی حد تک۔ اس تحریک میں جب خواتین نے اپنے حقوق کی بات کی تھی تو جو فرانس کا جو پارلیمنٹ تھا، یہ 17ویں سینچری کے اینڈ کی بات میں بتانا چاہوں گی کہ جب خواتین نے اپنا چارٹر بنایا اور یہ کہا کہ یہ ہم نے اپنے حقوق کے لیے ایک چارٹر بنایا ہے اور اس پہ گفتگو کی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہمارا یہ رکھا جائے، یہ جو ڈرافٹ ہم نے تیار کیا اس کو رکھا جائے، تو ناظرین آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ اس چارٹر کو یہ کہہ کر کے مردوں نے پھاڑ دیا تھا، جو خود کو ترقی یافتہ کہہ رہے تھے کہ پہلے اس بات کو طے کر لو کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے برابر ہیں کہ نہیں، یعنی ان کو معاشرے میں ہمارے برابر چلنے کا حق ملنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ یہ تھی کہ دوسری بات ہمیں یہ پہلے سمجھنی ہوگی، اس ڈرافٹ پر غور و فکر کرنے یا بحث کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا وجود ہم مردوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہے۔ یعنی ترقی یافتہ ممالک کے رہنما، رہبر، یہ سوچ رکھنے والے بھی اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ خواتین ان کے وجود کے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں، یہ پہلے طے کیا جائے۔ ناظرین یہ 17ویں سینچری کے اینڈ کی بات ہے، 18ویں صدی کے آغاز کی بات ہے۔ اب آئیے ذرا اسلام کو دیکھیں اور سمجھیں، تو اسلام کو سمجھیں گے جب تو پتہ چلے گا آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے خواتین کو وہ حقوق عطا کر دیے تھے، اور تب حقوق عطا کیے تھے جب حقوق کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، جب بربریت تھی، جب لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، جب معاشرہ بدحال تھا۔ اس دور میں، اس زمانے میں اللہ کے رسول نے حکم رب العزت کو
آگے کرتے ہوئے اسے مانتے ہوئے کہا کہ پروردگار نے تمہیں انسانوں کو جو خلق کیا ہے دیکھو اس میں مرد اور عورت بھی ہیں اور عورتوں کو بھی جینے کا حق ہے، عورت بھی معاشرے کا ستون ہے۔ تو اسلام وہ پہلا مذہب تھا جس نے خواتین کو بتایا کہ وہ معاشرے میں برابر ہیں، یعنی مردوں کے وہ برابر ہیں۔ اب اکثر و بیشتر اس پر جو بحث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر برابر ہیں تو پھر ہر میدان میں کیوں نہیں عورتوں کو جانے دیا جاتا، یا اسلام کیوں پابندیاں لگاتا ہے؟ تو ناظرین، یہ پابندیاں نہیں ہیں بلکہ یہ فرائض کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جہاد کے لیے سب سے زیادہ جو آبجیکشن ہوتا ہے یا جو سب سے زیادہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ خواتین کے مساوات کو لے کر کہ اگر ایسا ہی ہے تو عورت اور مرد دونوں کو جہاد واجب کر دینا چاہیے اور میدان میں جانا چاہیے اور تلوار چلانی چاہیے۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ نہیں، دیکھو عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے لیکن وہ جہاد ان کے گھر کے اندر ہے، یہ جہاد بچوں کی تربیت ہے، یہ جہاد بہترین معاشرے کی تعمیر سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ بحث بے معنی نظر آتی ہے کہ جو مرد کام کرے وہی عورت کام کرے، یا یہ کہ جو مرد کام کر رہے ہیں وہ افضل ہے، جو عورت کام کر رہی ہے وہ کمتر ہے۔ نہیں، اسلام نے اس بات کو قبول کیا کہ مرد اور عورت میں جو حیاتیاتی فرق ہے، جو بائیولوجیکل ڈفرینسز ہیں، جو ان کی فزک ہے، جو بناوٹ ہے، جسمانی ساخت ہے، اس کے اعتبار سے ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے مرد اور عورت کے لیے جو تھا میدان عمل کو تیار کیا۔ اب یہ اسلام نہیں کہتا بلکہ یہ انسان کہتا ہے، یا وہ سوچ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ عورتوں کے فرائض کم ہیں یا عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جتنا جہاد میدان میں جا کر کے کرنا ضروری ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تب آپ کو جہاد کے لیے میدان میں جانا پڑے گا اور مردوں کو تلوار اٹھانے پڑے گی، لیکن عورت جو جہاد کر رہی ہے وہ روز ہے جہاد، اس کا ہر دن اس کا جہاد ہے، ہر صبح اور ہر شام اس کا جہاد ہے، کیونکہ وہ گھر کا جہاد ہے، وہ بچوں کی تربیت کا جہاد ہے، وہ اس کے معاشرے کی بحالی کا جہاد ہے۔ تو مرد کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے اس جہاد کے ہی صرف کانسیپٹ کو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا جہاد زیادہ مشکل ہے، اور وہ متواتر ہے، وہ لگاتار ہے، وہ کنٹینیوس ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک ماں ہے، وہ صبح سے لے کر کے اپنے بچے کو اسکول بھیجنے سے لے کر کے اسکول آنے تک، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت تک، اور اس کے بعد اس کے بڑے ہونے تک جہاد کرتی رہتی ہے، تو اس کا جہاد کا جو دائرہ ہے مجھے لگتا ہے وہ مردوں کے مقابلے میں وسیع ہے۔ تو اسلام عورت کو حقوق عطا کرتا ہے، اسلام برابری کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے تعلیمات دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور ہمارے آخری نبی نے اس کی مثالیں قائم کی، اور انہوں نے جب جناب خدیجہ سے عقد کیا ہے تو آپ دیکھیں جناب خدیجہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جناب خدیجہ عرب کی ایک تاجدار ہیں، ایک خاتون ہے جو تجارت کرتی ہے، تو ختم المرتبت کو اعتراض اس بات پر نہیں ہوا کہ جناب خدیجہ تجارت کیوں کرتی ہیں، یہ تو مردوں کی فیلڈ ہے، مردوں کو تجارت کرنا چاہیے، عورت ہو کے کیوں تجارت کرتی ہیں، نہیں، بلکہ جناب خدیجہ کا کردار آپ نے دیکھا، جناب خدیجہ کی ان خوبیوں اور خصوصیات کو آپ نے دیکھا جو ایک بہترین عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اسلام کبھی بھی عورت کی برابری کی مخالفت نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام عورتوں کو وہ حقوق دیتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ان حقوق کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ کیا ایک عورت کا مردوں کے شانہ بشانہ چل کر کے جو ہے گلیمر یا بہت زیادہ چکا چوند والی دنیا، یا اس تیز رفتار دنیا میں بھاگ کر کے جس میں گھر بھی اس کا پیچھے چھوٹتا ہے، جس میں اس کی نسوانیت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، جس میں اس کی حرمت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، کیا اس کا نام برابری ہے؟ یا پھر وہ برابری ہے جو اسلام عطا کر رہا ہے، جو اسلام اسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ برابری تو ہے لیکن یہ برابری عزت کے ساتھ ہے، یہ برابری تمہاری حرمت کے ساتھ ہے، یہ برابری تمہاری پہچان کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردوں سے برابری کرنے کی دوڑ میں خواتین اپنی پہچان کو، اپنی نسوانیت کو، اس عظیم تقدس کو کھو دیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو پہلا یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں، یا یوں کہیں کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم
خواتین کے سامنے آتا ہے کہ خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اسلام نے برابری نہیں دی. تو یہ پوری طرح سے ایک پروپیگنڈا ہے, یہ پوری طرح سے ایک غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف. آج اگر دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں مسلم خواتین جو ہیں وہ ہر شعبے میں نظر آتی ہیں, اور کتنے ہی ایسے آپ کو ممالک مل جائیں گے جو خواتین کو ان کے حجاب کے ساتھ, ان کی نسوانیت کے ساتھ, ان کی پاک دامنی کے ساتھ اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور وہ خواتین شانہ بشانہ مردوں کے جو ہے وہ ترقی کر رہی ہیں. اور دوسری طرف ہمیں کچھ ایسے بھی ممالک نظر آتے ہیں جو اسلام کے نام پر خواتین پر پابندیاں لگاتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اس اسلام کو فروغ دیں, یا اس اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیں جو حقیقی اسلام پر مبنی ہے, جسے ہم ٹرو اسلام کہتے ہیں. اس اسپرٹ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ان ممالک میں کہ جنہوں نے عورتوں کو قید کر رکھا ہے, یا جنہوں نے عورتوں کو گھر تک محدود کر رکھا ہے. کیونکہ مجھے جہاں تک میرے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اکثر و بیشتر اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی سوچ اور فکر کے سبب ہوتے ہیں, جس میں کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ عورت کا جو مقام ہے, اس کا گھر ہے, وہ گھر تک محدود رہے. عزیزو, یاد رکھیے یہ بات کہ گھر تک محدود ہونے کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں کہ اپنی آپ پہچان ختم کر دیں یا اپنے کو چار دیواری میں قید کر لیں. تو یہ ایکویٹی کی بات ہے, یہ برابری کی بات ہے, مساوات کی بات ہے جسے اسلام نے ہمیں عطا کیا. اور یہ مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو آج کے دور میں خواتین اس سے روبرو ہو رہی ہیں, اور خواتین کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں. دوسرا مسئلہ ہے خواتین کی پہچان کا, کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے, انہیں کیسے پہچانا جائے. کیا وہ صرف کسی کی بیٹی کی حیثیت سے ہیں, کیا وہ صرف کسی کی زوجہ کی حیثیت سے ہیں, یا صرف ان کی پہچان یہاں تک محدود ہے کہ وہ کسی کی بہن ہیں, اور انہیں جو ہے جب پیدا ہوتی ہے انہیں والدین کی سرپرستی اور ان کی کسٹڈی میں رکھا جائے, اور شادی کے بعد شوہر جو ہے اس کی کفالت کرے, اس کی کسٹڈی میں رہیں, اور وہ پوری طرح سے اس پر حاوی رہے, یا اس کی سوچ و فکر کو وہ آزادی نہ عطا کرے, یا جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے کہنے پر وہ چلے. نہیں, قطعی طور پر نہیں. اسلام نے اس کی سخت الفاظ میں مخالفت کی اور کہا کہ نہیں, ہر انسان کی ایک پہچان ہے. دیکھیے یہ جنس کی بات صرف نہیں ہے, بلکہ قرآن نے تو مسلک اور مذہب تک میں آزادی دے رکھی ہے. لا اکراہ فی الدین, اس نے اعلان کیا قرآن نے کہ دیکھو دین میں بھی کوئی جبر نہیں ہے, تو جو انسان جسے جو پسند ہو وہ اس دین کو اختیار کرے. اور یہ تو اللہ نے اس دین کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے, یہ دین تو دین مکمل ہے اسلام. تو یہ جو جہاں پر جو حق ہوگا وہ ہمیشہ باطل سے الگ ہو جائے گا. تو انسان کہ جب مسلک اور اس کے مذہب یا اللہ کی اطاعت پر پابندی نہیں ہے تو عورت کے وجود پر کیسے پابندی ہوگی, یہ سوچنے کی بات ہے. تو اسلام نے عورت کو ایک پہچان عطا کی. اور پچھلی گفتگو اگر ناظرین آپ نے سنی ہوگی تو میں نے ان خواتین کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اپنے حیات کے مقصد کو پہچانا تھا, اور جس میں جناب حوا سے لے کر کے جناب فاطمہ زہرا اور جناب زینب تک کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح ان خواتین نے جو عظیم ہیں, جو قابل احترام ہیں, انہوں نے اپنے حیات کو مقصد کو پہچانا تھا, اور یہی آئیڈینٹی ہے اس کی, یہی اس کی پہچان ہے. لیکن ایک عورت جب تک خود اپنے وجود کو نہیں پہچانے گی تب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود کو پہچانیں. اس سے قطعی طور پر نہیں انکار کیا جا سکتا کہ عورت ایک بیٹی بھی ہے, عورت ایک زوجہ بھی ہے, عورت ایک ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, اور اس معاشرے کی جو ہے ایک فرد بھی ہے, اللہ کی وہ مخلوق بھی ہے. تو اب عورت کی جب پہچان کی بات آئے گی تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی پہچان کو عطا کرنے کے لیے اسلام کیا کوششیں کر رہا ہے, اسلام نے کیا باتیں کہی ہیں. تو اسلام نے بتایا کہ بھئی دیکھو, جس طرح سے مردوں کو ہم نے حقوق عطا کیے, ان کی ایک پہچان بنائی, تمہاری بھی پہچان بنائی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے, لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ سن بلوغ کو پہنچتی ہے, اس کی عمر ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی جائے, تو اسلام اس کی پہچان عطا کرنے کے لیے, اس کا حق دینے کے لیے ایک آزاد شہری کی طرح حق دیتا ہے. اور کیسے دیتا ہے؟ اس طرح سے حق دیتا ہے کہ اگر اس کے والدین اس کے لیے شادی کا پیغام لے کر کے آتے ہیں تو یہ لڑکی کو حق ہے کہ وہ اسے
اگر چاہتی ہے وہ لڑکی کہ ہاں یہاں شادی ہونی چاہیے یا مناسب ہے یہ رشتہ، تو وہ اسے قبول کرے، یا پھر وہ اسے انکار بھی اس کا کر سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جو ہے غیر شرعی باتیں یہاں نہیں ہوگی۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ دیکھو، نکاح یا شادی یا ازدواجی جو زندگی ہے وہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے ملنے کا نام ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو آگے چل کے اسلام اس کا پروویژن بھی رکھا ہے کہ اگر نہیں پسند آتا ہے، لڑکا یا لڑکی میں سے دونوں ایک دوسرے کو نہیں پسند کرتے ہیں، تو اسلام نے اس کے سامنے آپشن بھی رکھا ہے کہ وہ طلاق لے لے یا خلا لے لے۔ یہ ایک آپشن ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اپنی ایک پہچان ہے۔ تو دیکھیے یہ سیرت ہم نے کہاں سے لی؟ یہ سیرت ہم نے رسالت مآب سے لی، اپنے رسول سے لی، کہ اللہ نے جب رسول کو جناب فاطمہ زہرا جیسی ایک بیٹی عطا کی تھی، وہ بیٹی جو نیک تھی، صالح تھی، پاکیزہ تھی، جس کی طہارت کی ذمہ داری قرآن کریم نے لے لی تھی، جو اللہ جسے طیب و طاہر کہہ رہا تھا، اس بی بی کے جب رشتے کی بات ہوئی اور شادی کی وہ منزل آئی، تو رسالت مآب نے جناب فاطمہ زہرا سے یہ پوچھا تھا کہ اے میری بیٹی، تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، تم کیا اسے قبول کرتی ہو؟ کیا میں اس میں پیش رفت کروں، قدم بڑھاؤں آگے؟ جناب فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ بابا مجھے یہ پہلے بتائیے کہ کیا اس رشتے سے پروردگار میرا راضی ہے؟ کیا اللہ راضی ہے اس رشتے سے؟ رسالت مآب نے کہا بے شک بیٹی، اللہ راضی ہے۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے مسکرا کر کے اس رشتے کو قبول کیا، اس کا استقبال کیا۔ یہ ہے اس کی پہچان عورت کی۔ عزیزان گرامی، اسلام اتنا وسیع مذہب ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ باتیں کہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، گم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نہیں لے کر کے چل رہے ہیں جو اسلام کی صحیح تعلیم ہے، بلکہ ہم ان چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں جو روایت ہے، جو رسم ہے، جسے کہیں نہ کہیں سے ہم نے سیکھ لیا ہے، یا جنہیں کہیں نہ کہیں سے ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ تو عورت کو اسلام پہچان عطا کرتا ہے کہ دیکھو، تمہاری یہ پہچان ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، تمہاری یہ پہچان ہے کہ تم ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہو، اور تمہاری یہ پہچان ہے کہ تم عزت کے ساتھ اس معاشرے میں رہ سکتی ہو، اور یہ معاشرہ، یہ دنیا، یہاں تمہاری جو برادری ہے، جو کمیونٹی ہے، وہاں پر تمہارے وہ تمام حقوق محفوظ ہیں، اور اللہ تمہیں وہ حقوق عطا کرتا ہے، تمہارا مذہب، تمہارا اسلام تمہیں وہ حقوق عطا کرتا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ جو خواتین کے سامنے آج کے دور میں نظر آتا ہے، اور جسے بہت ایک اہم مسئلہ میں سمجھتی ہوں، وہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ، ان کی حفاظت کا مسئلہ۔ عزیزو، یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ عورت کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اور جس ملک سے میرا تعلق ہے، جس سرزمین پر میں پلی اور بڑھی، میں نے اپنے بچپن سے لے کر کے اس عمر تک یہ دیکھا ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کی جو تحفظ ہے اس کے لیے بڑی کاوشیں کرتی ہیں، پریشان رہتی ہیں۔ بچی کو آج کا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ بچیوں کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب چاہے وہ کم سن بچی ہو، 4-5 سال کی بھی بچی آج کے معاشرے میں محفوظ نہیں ہے، تو جوان بچیوں کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی یہاں پہ، جب چھوٹی ہی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اور چھوٹی بچیوں کی بات نہیں ہے ناظرین، بلکہ عورت، یہ دیکھا جا رہا ہے آج کے معاشرے میں کہ عورت کسی بھی عمر میں ہو، اس کے سامنے سیکیورٹی کا مسئلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کی عمر 40 ایئرس اور 40 سال سے وہ عمر اس کی بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے سامنے بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ جوان ہو بچی، کم سن ہو بچی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو یہ آ رہا ہے خواتین کی سیکیورٹی کو، اس کے تحفظ کو لے کر کے، وہ یہ ہے کہ وہ رشتے جسے اسلام نے محرم قرار دیا تھا، وہ رشتے جنہیں اسلام مقدس قرار دیتا ہے، وہ رشتے جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، ان رشتوں کے سے بھی خواتین کو خدشہ ہے۔ وہ رشتے بھی آج مقدس نہیں رہ گئے ہیں۔ مختلف رپورٹس ہیں، مختلف ایسی چیزیں ہیں جو آپ
دیکھیں، سمجھیں، سنیں، اور اکثر و بیشتر کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ میڈیا کا زمانہ ہے، اور منٹوں اور سیکنڈوں میں ایک ملک کی خبر دوسرے ملک میں، ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ میں آ جاتی ہے، اور ہر نیوز پیپر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کسی بھی نیوز چینل کو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کمسن بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اکثر و بیشتر جو بچیاں اس قسم کی کہ ظلم کا شکار ہوتی ہیں، اس قسم کی بدعنوانی کا شکار ہوتی ہیں، ان میں اکثر و بیشتر گھر کے لوگ، پڑوس کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس اور بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ خواتین جن کو اسلام تحفظ عطا کرنے کی بات کر رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، اور محرم رشتوں کا مفہوم ہی یہی تھا کہ وہ محرم رشتے عورت کی تقدس کو سمجھیں، اس کی حرمت کو سمجھیں، لیکن آج یہ بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ عورت کو سیکیورٹی کیسے دی جائے، اس کو تحفظ کیسے عطا کیا جائے۔ دیکھیے، تحفظ کے لیے قانون بھی بنا ہوا ہے، اور قانون کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ویلیوز بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ویلیوز ہیں کہ جنہیں ہم بچپن سے گھروں میں سنتے ہیں، مائیں، بہنیں، ہمارے بزرگ ہمیں دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جو غلط ہیں، ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کو غلط کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو ویلیوز ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں جو ایک عورت عطا کرتی ہے، خاندان میں ماں عطا کرتی ہے، اور اس ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں یہ ویلیوز ہیں، یہ اقدار، یہ جو ہماری روایتیں ہیں، یہ ہماری جو باتیں ہیں، یہ کیوں ہیں۔ ایک عورت ان کو بتا کر کے، ان کا میسج یا پیغام دے کر کے اس کو عام کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ انسان کی سمجھ میں آئے۔ دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو بھی جو نصیحتیں دیتی ہیں یا جو باتیں سمجھاتی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز یہ میں عرض کرنا چاہوں گی اس سلسلے میں کہ عورت کی جب تحفظ کی بات ہوتی ہے تو دیکھیے، اسلام نے خواہ عورت کے نکلنے کو اچھا نہیں کہا ہے۔ اسلام اس بات کو قطعی نہیں پسند کرتا، یا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ یا کوئی بھی ایسا سماج جس میں عورت کا ایک مقام ہو، جہاں عورت کا ایک رول ہو، وہاں پر خواہ عورت کا بازاروں میں گھومنا، خواہ کسی کے گھر جا کر کے بیٹھنا، اس کو ہم بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اور اس عمل کو میں سیکیورٹی سے جوڑ کر کے دیکھتی ہوں کہ اگر عورت ضرورت کے وقت جائے، اگر اسے ضرورت ہو تو ضرور وہ جائے باہر، اسے اگر سامان خریدنا ہے یا بازار جانا ہے یا کسی سے ملنا ہے یا واقعی اس کے لیے ضروری ہے اس کا قدم نکالنا، تو یقینی طور پر اسے جانا چاہیے۔ لیکن خواہ اگر آپ کسی کے گھر جا کر کے بیٹھتی ہیں یا خواہ آپ کسی سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں میرے امام، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے اقوال زرعی میں ایک قول ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ امام نے فرمایا تھا کہ میرا شیعہ، میرا چاہنے والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو قیل و قال یعنی بیکار کی گفتگو کرتا ہو، یعنی فروٹ لیس کنورسیشن۔ آج اگر میری بچیاں اس بات کو سمجھیں تو وہ اس بات کو سمجھ پائیں گی کہ فروٹ لیس کنورسیشن کیا ہے، یہ بیکار کی باتیں کیا ہیں۔ اگر آپ کے پاس مان لیجیے وقت ہے، آپ کسی کے گھر جا کر کے بیٹھ جائیں اور گوسپس کریں یا بیکار کی باتیں کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ بیکار کی گفتگو جس کا کوئی سر و پیر نہ ہو، جس کا کوئی مفہوم نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ نکلے، جس سے کوئی نتیجہ تم اخذ نہ کر سکو، تو وہ گفتگو مت کرو تم، کیونکہ اگر وہ تم گفتگو کرتے ہو تو تم میرے چاہنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر اس طرح کی گفتگو ہم نہ کریں یا کسی کے گھر ہم نہ جائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک تھوڑا سا وہ مسئلہ جو سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے شاید وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو جب ہمیں ضرورت ہو تب ہم جائیں۔ اور
ایک اور بات میں اس سلسلے میں ماؤں سے کہنا چاہوں گی کہ ماؤں کو بھی اپنی بچیوں کے مسئلوں کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کی بچی کوئی بات ایسی ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اسکول میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے نیبرہڈ پڑوس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے خاندان میں یہ کوئی مسئلہ ہو کہ وہ بچی ذہنی طور پر پریشان ہو، کوئی اس کو پریشان کر رہا ہو یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کر رہا ہو جو اس کی حرمت، اس کی ڈگنیٹی، اس کی سیکیورٹی سے جڑا ہو، تو ماں کو وقت دینا چاہیے اور ماں کو کھل کر کے اس بچی سے گفتگو کرنی چاہیے. خاص کر کے جب بچیاں وہ ایڈولسنس اسٹیج ہوتی ہے، وہ نوعمری کی منزل پر ہوتی ہیں، اور جہاں پر نہ پوری طرح سے بچپن ختم ہوتا ہے نہ پوری طرح سے نوجوانی آتی ہے. یہ بیچ کی جو اسٹیج ہوتی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، دونوں کے لیے بڑی کروشیل مانی جاتی ہے. تو اس اسٹیج پر لڑکیاں جو ہیں جسمانی طور پر بھی ان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ذہنی تبدیلیاں بھی آتی ہیں. تو ماؤں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے گفتگو کریں اور اس بات کو سمجھیں. اب اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے یہ باتیں یوں ہی تو نہیں ہیں، اس کے لیے مثالیں بھی موجود ہیں، اس کے لیے واقعات بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے اپنی بات کو کی سپورٹ میں جناب فاطمہ زہرا کی اس عمل کو پیش کرنا چاہوں گی. ناظرین، بڑا مشہور و معروف واقعہ اور بڑا مشہور و معروف عمل ہے ہماری شہزادی کا. شہزادی کون؟ ظاہر سی بات ہے ختم الانبیاء کی بیٹی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، اور خود بھی پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، سب سے افضل خاتون، وہ بیوی جس کو اللہ نے امام حسن اور امام حسین جیسے فرزند عطا کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے معصوم ہے، ایک معصومہ کے بچے ہیں جو امامت کی منزل پر فائز ہونے والے ہیں. لیکن تربیت کا انداز کیا تھا جناب فاطمہ زہرا کا؟ تربیت کا انداز یہ تھا جناب فاطمہ کا کہ جب یہ دونوں بچے کم سنی کے عالم میں تھے اور مدینے میں تھے، تو جناب فاطمہ زہرا کے گھر سے جب یہ باہر قدم رکھتے تھے تو ہماری شہزادی بچوں کو روکتی تھی، دروازے پر روکتی تھی اور آواز دیتی تھی کہ حسنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بچے ماں کو جواب دیتے تھے کہ اماں ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں مقام پر جا رہے ہیں، یا ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب بچے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہماری شہزادی پھر بچوں سے کلام کرتی تھی کہ بچوں آپ بتائیں مجھے کہاں سے آپ تشریف لا رہے ہیں؟ بچے کہتے تھے کہ والدہ گرامی اس مقام پر گئے تھے یا ان سے ملاقات کی تھی، اس جگہ سے ہم آ رہے ہیں. تیسرا سوال جناب فاطمہ زہرا کو ہوتا تھا کہ اچھا آپ وہاں گئے تھے تو ذرا مجھے بھی بتائیے کہ وہاں آپ نے کیا کیا یا کیا دیکھا یا کیا گفتگو ہوئی. 3 عمل شہزادی کونین کا ہر ماں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کی ہو، کسی مسلک کی ہو، کسی طبقے کی ہو، اس کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. قدم باہر رکھنے سے پہلے اگر ایک نوجوان بیٹے یا بیٹی سے ایک ماں یہ سوال کرتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے یا وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کن سے ملاقات کرتے ہیں، کیا انہوں نے سیکھا، اگر یہ 3 عمل اگر ہر دنیا کی ماں کرے تو یقین جانیے کہ بہت سارے ایسے معاشرے میں جو کام ہیں ان پر پابندیاں لگائی جا سکتی، کیونکہ بچوں کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ان پر نظر رکھنے والا کوئی ہے، ان سے پوچھنے والا کوئی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے تیز رفتار دنیا میں اور زندگی میں ہم نے ان تمام تعلیمات کو شاید نظر انداز کر دیا ہے، اسی لیے شاید ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے. اور خاص کر کے بیٹیوں کے لیے ماؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جب ان کی جوان بیٹیاں یا نوعمر بیٹیاں گھروں سے باہر قدم رکھیں تو ضرور سیرت فاطمہ کو عمل میں لائیں اور دیکھیں کہ ان کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں. اس سے عورت کی تحفظ اور سیکیورٹی کے مسئلے کو کافی حد تک اسلام کے دائرے میں حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تیسرا مسئلہ ہے خواتین کا کہ انہیں کیسے سیکیورٹی دی جائے، ان کا تحفظ کیسے کیا جائے. چوتھا اور سب سے اہم مسئلہ جسے میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے اس کی ڈگنیٹی، یعنی اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کا تقدس کیسے برقرار رکھا جائے. ناظرین، ہم سب جس دنیا میں رہتے ہیں، جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں وہ چیزیں آتی ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھتے تو ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں. عورت کی ڈگنیٹی، عورت کا تحفظ، یقین جانیے صرف عورت کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کسی عورت کو عزت دیتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمام عالم انسانیت کو عزت عطا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ دوسری بات، وہ عورت ایک ماں ہے، اور ماں کے بڑے مرتبے ہیں، ماں کا بڑا اہم درجہ ہے۔ اللہ نے ماں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا، اور یہ کہا کہ دیکھو اس کی اطاعت کرو۔ اور قرآن میں یہاں تک والدین کے حقوق کے سلسلے میں آیا ہے کہ جب یہ ضعیفی کی منزل کو پہنچ جائیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ مسئلے ضعیفی کی منزلوں پر آتے ہیں، کہ جب یہ ضعیفی کی منزلوں پر پہنچے تو تم ان سے لفظ اف بھی نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ اس لیے کہ یہ تمہارے رب ہیں، یہ تمہارے جو ہے تربیت کرنے والے ہیں، یہ تمہیں زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ عزیزو، ماں ایک کروٹ میں اپنی رات گزار دیتی ہے صرف اس احساس سے کہ اس کے بچے کو اذیت نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، بھلے اسے ہی، اس ماں کو چاہے جتنی تکلیف ہو جائے تو اس ماں کی عزت کرے اور اس کی ڈگنیٹی کی بات ہم کریں۔ تو عورت دیکھیے، چاہے معاشرے میں اتنی تبدیلیاں ہونے کے بعد بھی، اتنی تیز رفتار زندگی ہونے کے بعد بھی اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت جو ہے اگر کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی سے مخاطب ہو کر کے بیٹا یا بیٹی کہہ دیتی ہے تو وہ بچہ یا بچی اس کی طرف دیکھنے کا جو نظریہ ہوتا ہے نا، اس کا بدل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں آج بھی ویلیوز باقی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ شاید تیز رفتار زندگی ہے، شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ ڈگنیٹی، اس کی حرمت کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ اسلام کیا اس کے لیے کہتا ہے؟ اسلام نے، میں نے ایک مثال دی کہ اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ عطا کر کے اور یہ بتا دیا کہ وہ عورت اگر ماں بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام اور بھی کچھ باتیں کہتا ہے، اسلام نے اور بھی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اب اس ڈگنیٹی کو عورت سے اگر ہمیں جوڑ کر کے دیکھنا ہے، خواتین کے وجود سے اگر ہمیں جوڑ کر کے دیکھنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خواتین جو ہیں، کیونکہ یہ خواتین ناظرین ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اور عورتوں پر بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے اور اکثر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، اور اکثر و بیشتر شعراء نے اپنے دیوان میں بھی عورتوں کی تعریفیں کی ہیں اور افسانوں میں بھی آئی ہیں، اور بہت ساری مقدس کتابوں میں بھی عورت کا ذکر ہوا ہے۔ اور اکثر و بیشتر جو فلسفی ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت نہ سمجھ میں آنے والا ایک موضوع ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ عورت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، عورت کے وجود کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے تمام جو امور ہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب اسلام نے اس کی ڈگنیٹی کی جب بات کی، اس کی جو حرمت کی بات کی، اس کی جو عزت کی بات کی ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام نے آیہ کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی کہ خلق الانسان، سے انسانوں کو خلق کیا، پھر اس نے انسانوں کو جوڑوں سے خلق کیا، ایک جوڑے سے پیدا کیا، پھر اسے مرد اور انسان جو جنس تھے اس میں تقسیم کیا، پھر اس کے بعد برادری بنائی، کنبے بنائے، قبیلے بنائے، انسان کو اس نے پھیلا دیا۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی دین رکھتا، ایک ہی مسلک رکھتا، لیکن یہ اس کی مصلحت ہے اور یہ اس کا انتظام ہے، اور یہ انتظام بہت سوچی سمجھی ہوئی ایک پلاننگ کے تحت ایک منصوبہ ہے اللہ کا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے تو بہت سارے امور کو انجام دے گا، بہت سارے کارنامے انجام دے گا۔ تو اب عورت کی ڈگنیٹی کو سمجھے بغیر ہم معاشرے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور معاشرے میں ہر طرح کی عورت ہوتی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ایک اونچے طبقے یا اعلیٰ نسل، اعلیٰ خاندان کی عورت ہوگی تو اس کی ڈگنیٹی کی بات ہوگی، نہیں۔ دیکھیے، اگر عزت ہوگی تو ہر عورت کی عزت ہوگی، اور اسلام ہر عورت کی بات کرتا ہے، کسی مخصوص قبیلے کی عورت کی بات نہیں کرتا ہے، کسی مخصوص خانوادے کی عورت کی بات نہیں کرتا ہے، مخصوص کسی خطے کی عورت کی بات نہیں کرتا ہے کہ عرب کی خواتین یا افریقہ کی خواتین یا ہندوستان کی خواتین، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اسلام نے خواتین کا جب ذکر کیا اور ان کی حرمت کی بات کی تو پھر اس کے بعد اس کو ایک یونیورسل پیرامیٹر اس کے لیے تیار کیا اور یہ بتایا کہ خواتین کے جب اس کی عزت کی بات ہوگی، اس کی پہچان کی بات ہوگی، اس کی سیکیورٹی کی بات ہوگی، تمام خواتین کی بات ہوگی، چاہے وہ ایک مزدور عورت ہو، چاہے وہ ایک کنیز ہو، چاہے وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہو، چاہے وہ کسی اچھے خاندان یا خانوادے کی خاتون ہو، وہ خاتون ہوگی، اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور ہر ایک کی عزت ہے۔ یہ نہیں کہ جو مزدوری کا کام کر رہی ہے یا سڑکوں پہ جو پتھر توڑ رہی ہے اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اسے بھی پہچان عطا کی، اسلام نے اس کی بھی عزت کی بات کی، اسلام اس کے بھی تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر وہ خاتون ہے اور کنیز ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے حقوق ختم ہو گئے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی پہچان ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ اور عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں کو اگر سمجھنا ہے ہمیں، دیکھنا ہے ہمیں، تو پھر ہم اسی گھرانے میں جاتے ہیں اور اسی گھرانے سے رابطہ قائم کرتے ہیں جہاں اسلامک تعلیمات جو ہیں وہ تو ملتی ہی ہیں، جہاں اسلام کی تو باتیں ہو ہی رہی ہیں، اللہ کی باتیں ہو ہی رہی ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں بھی ایگزامپل سیٹ کیے گئے اور اس خوبصورت انداز میں ایگزامپل سیٹ کیے گئے ہیں کہ عورت کی حرمت کو دیکھ کر کے اور اس کی برابری کو دیکھ کر کے، اس کی سیکیورٹی کو دیکھ کر کے ہمارا جو دل ہے وہ کہتا ہے کہ واقعی اگر ہر گھرانہ ایسا ہو جائے، اگر ہر خاتون اس معیار پر فائز ہو جائے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ میمونہ نہیں رہے گی بلکہ وہ فضہ بن جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے ہماری اور آپ کی شہزادی کا یہ طریقہ اور سلیقہ ہے کہ جب رسول اکرم نے جناب فضہ کو جناب فاطمہ زہرا کو عطا کیا تو جناب فاطمہ زہرا نے جناب فضہ کو جو عزت عطا کی ہے اپنے گھر میں، اور صرف جناب فاطمہ زہرا نے نہیں عطا کی ہے بلکہ مولا کائنات نے بھی عطا کی اور بچوں نے بھی عطا کی۔ بچوں میں امام حسن نے بھی عطا کی ہے، امام حسین بھی عزت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جناب زینب بھی جناب فضہ کی عزت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جناب ام کلثوم بھی عزت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی نہیں جناب فضہ کی عزت، ان کی حرمت کون کرتا ہوا نظر آ رہا؟ خالق کائنات بھی ان کی مدح و ثنا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب اپنے اس کے حکم سے جب در اہل بیت پر پنجتن کی روٹیاں جب فرشتوں کو ملتی ہیں اور سورہ دہر نازل ہوتی ہے تو خالق کائنات نے صرف اپنی شہزادی کا ذکر اس میں نہیں کیا بلکہ جناب فضہ کو بھی جگہ عطا کر دی۔ تو یہ ہے عورت کی ڈگنیٹی، یہ ہے اس کی حرمت جو خانوادہ رسالت کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے جناب فاطمہ زہرا نے جناب فضہ کو جو پہچان عطا کی، اب یہ چاروں باتیں میں ایک ساتھ ان کو جناب فاطمہ زہرا اور جناب فضہ کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اسلام نے برابری کی بات کی عورت کی، اسلام نے عورت کی پہچان کی بات کی، اسلام نے عورت کے تحفظ کی بات کی، اسلام نے عورت کی حرمت کی بات کی۔ یہ چاروں آج کے مسئلے ہیں لیکن اسلام اس کا حل دیتا ہے، اور اس حل کو دینے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کے گھر کا میں نے انتخاب کیا کہ در سیدہ پر اگر ہم آ جائیں یا جناب فاطمہ زہرا کے گھر اگر ہم جائیں اور دیکھیں ان تعلیمات کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی پہچان کیا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی برابری کیسے کی جاتی ہے، ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو تحفظ کیسے ملتا ہے، ہمیں وہاں جا کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کی حرمت کیا ہوتی ہے۔ آپ تو شہزادی ہیں، آپ تو معصومہ ہیں، آپ تو نبی کی بیٹی ہیں، امام کی زوجہ ہیں، لیکن جناب فضہ تو نہیں ہے نا۔ جناب فضہ کیا ہے؟ جناب فضہ آپ کو کنیز کی حیثیت سے ملی ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے جناب فضہ کو برابری عطا کی، برابری اس انداز میں عطا کی کہ جہاں اہل بیت اطہار دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے ہیں جناب فضہ بھی ہوتی ہیں، اگر پنجتن روزہ رکھتے ہیں تو جناب فضہ بھی روزہ رکھتی ہیں، اگر پنجتن جو ہے وہ کسی فاقے میں مبتلا ہوتے ہیں تو جناب فضہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔
اگر جناب فاطمہ زہرا نبی کو دعوت دیتی ہیں تو جناب فضہ بھی ایک دن دعوت دیتی ہیں. اگر فاطمہ زہرا کی روٹیاں جنت تک جاتی ہیں تو فضہ کی بھی روٹیاں جاتی ہیں. تو یہ برابری ہے. عزیزان گرامی، ہم برابری کو بہت ہلکے طریقے سے لیتے ہیں. برابری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھا لباس عطا کر دیں یا اچھی طرح سے اسے بول دیں. برابری یہ ہوتی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے، جو اسلام جو ہمیں پیغام دیتا ہے کہ برابری یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے اندر جس کو آپ برابر سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہی ہیں، اس کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو. اس کو برابری کہتے ہیں. یہ برابری، اس برابری کو اسلام فروغ دیتا ہے. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے یتیم خانے کے 20 بچوں کو بلایا اور انہیں کھانا کھلا دیا اور 20 کو ایک جیسا لباس پہنا دیا. آپ نے اپنے حساب سے برابری کی، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جب آپ نے یتیموں کو ایک جیسا لباس عطا کیا یا یتیموں کو ایک جگہ اپنے گھر پہ بلا کر کے کھانا، یقینی طور پر اللہ کو یہ عمل پسند آئے گا، لیکن کہیں نہ کہیں احساس یتیمی ضرور ہوگا ان بچوں کے اندر، کہیں نہ کہیں وہ. اور جناب فاطمہ زہرا نے، اہل بیت اطہار نے اس احساس کو ختم کیا. اور اس احساس کو ختم جناب فاطمہ زہرا سے پہلے بھی ایک خاتون نے کیا. ان کا بھی میں ذکر کرتی چلوں کہ اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ بنت اسد ہے. فاطمہ بنت اسد ہیں جنہوں نے احساس محرومیت کو ختم کیا تھا، جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا نے احساس محرومیت جناب فضہ کے اندر سے ختم کی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد نے اس احساس محرومیت کو کب ختم کیا؟ جب رسالت مآب جناب ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد نے رسالت مآب کو یہ احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ وہ یتیم ہیں، ان کی ماں موجود نہیں ہے یا ان کے والد اس دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اس انداز سے شخصیت کی نشو نما فاطمہ بنت اسد نے رسالت مآب کی کہ ان کے اندر احساس یتیمی پیدا ہی نہیں ہو پائی. اور احساس یتیمی نہ پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب رسالت مآب کو اپنے بچوں کے برابر ٹریٹ کر رہے تھے. کئی مقامات پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو تھے جناب رسالت مآب کو جو تھی ان کی حفاظت کی جا رہی تھی، ان کو زیادہ مواقع فراہم کیے جا رہے تھے، کیونکہ ان دونوں کے سامنے جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد کے سامنے مقصد محمد تھا، رسالت مآب کے مقاصد تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ آرڈنری نہیں ہے، یہ بچہ اہم ہے. بچہ اس کے لیے اس کے ذریعے سے تعلیمات عام ہوگی، اس کے ذریعے سے دین آئے گا. تو احساس محرومیت کو ختم کر دینا ہی کسی کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، یعنی اس کو وہ عزت دو جس کا وہ مستحق ہے. اور یہی ہماری اور آپ کی شہزادی نے جناب فضہ کے ساتھ کیا کہ جناب فضہ جو حبش کے ایک اعلیٰ گھرانے سے، ایک قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہاں سے آئی تھی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے در اہل بیت پر آئی تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فضہ کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ محرومیت میری شخصیت میں رہ گئی یا وہ چیزیں میں نے چھوڑ دی. تو در اہل بیت پر آنے کے بعد جناب فضہ کو احساس محرومیت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شہزادی نے اس انداز سے مساوات کو قائم کیا، اس انداز سے جناب فضہ کی تربیت کی ہے کہ جناب فضہ اس مقام پر ہمیں نظر آنے لگی ہیں. اور شہزادی نے جناب فضہ کے ذہن کو پڑھا، جناب فضہ کے ذہن کو شہزادی نے پڑھ لیا تھا اور سمجھ گئی تھی کہ فضہ ایک آرڈینری عورت نہیں ہے، فضہ ایک عام عورت نہیں ہے. فضہ کو ایک مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے تیار کیا تھا. اور وہ مشن ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب سن 60 ہجری میں امام علی مقام نے اپنا قافلہ تیار کیا تھا تو جناب فضہ کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے. اور جناب فضہ نے کیسے کیسے مراحل، کیسی چیزوں کا سامنا کیا، اور کس طرح جناب زینب کی دفاع میں بھی آئی ہیں، اور کس طرح سے شہدائے کربلا کو بھی آپ نے رخصت کیا ہے. تو یہ مساوات تھی جو اسلام نے عطا کی تھی. اور ناظرین، بس اپنے گفتگو کے آخری پڑاؤ میں جناب فضہ کے ہی حوالے سے اور شہزادی کونین کی تربیت کے حوالے سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلوں کہ جناب فاطمہ زہرا نے خواتین کی برابری کو، خواتین کی پہچان کو، خواتین کے تحفظ کو اور خواتین کی حرمت کو اس خوبصورتی کے ساتھ صرف ایک فضہ کے کردار میں ڈھال دیا
کہ قیامت تک کے لیے وہ مثال نظر آتی ہے، وہ اس انداز میں مثال نظر آتی ہے کہ دیکھیے جناب فضہ سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہیں در اہل بیت کے پاس، اور جو عام معاشرہ ہے، جو مدینے کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کے گھر میں شاید فضہ کو تکلیف ہے یا کنیز ہے. تو اس طرح کی اکثر و بیشتر باتیں مدینے میں ہوا کرتی تھی. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ امام کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم بیکار کی باتیں کریں، تو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو جناب فضہ جو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جو در سیدہ پر پرورش پا رہی تھی، جن کی تربیت ہو رہی تھی، جن کی گرومنگ کی جا رہی تھی، جن کو جو ایک مشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، وہی جناب فضہ تھی کہ ایک دن جناب فضہ جب بازار جاتی ہیں مدینے میں کسی کام سے، گھر سے نکلتی ہیں، تو ایک شخص نے جو مدینے کا بڑا بارسوخ شخص تھا، اس نے روکا اور فضہ کو سلام کیا ہے. دیکھیے صاحب حیثیت ہے، کنیز ہے فضہ، لیکن سلام کیا. فضہ نے سلام کا جواب دیا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جواب دیا. اس کے بعد شخص نے جناب فضہ سے کہا کہ اے فضہ کیسی ہیں آپ؟ جناب فضہ نے کہا الحمدللہ اچھی ہوں. اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی اور اس شخص نے کہا کہ اے فضہ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں. جناب فضہ نے کہا بے شک کہو. اس نے کہا کہ فضہ تم اہل بیت کی پنجتن کی خدمت اس لیے کرتی ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، تم جنت کی مشتاق ہو، جنت کی تمنا ہے تمہیں، اس لیے تم اہل بیت کی خدمت کیا کرتی، ان کے گھر میں رہتی ہو. عزیزو، فاطمہ زہرا کی تربیت یافتہ کنیز جو حافظ قرآن بنی، جو محافظ اسلام بنی، اس فضہ نے برجستہ اس شخص کو جواب دیا اور کہا کہ اے شخص تو نے بڑا بے تکا سوال کیا، تو نے بڑی بے تکی بات کہہ دی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں جنت کی لالچ میں اہل بیت کی خدمت کرتی ہوں. اے شخص جنت کی لالچ وہ کرے جسے زندگی میں جنت نہ ملی ہو. ارے فضہ تو وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جسے اس دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے. اور سن میں تجھے بتاؤں کہ میری جنت کیا ہے. جناب فضہ نے اس جنت کو ڈسکرائب کیا ہے، بتایا کہ وہ جنت کیا ہے. جناب فضہ کہتی ہیں کہ میری وہ جنت در سیدہ ہے، میری وہ جنت فاطمہ زہرا کا گھر ہے جسے بیت زہرا کہتے ہیں. یہ وہ جنت ہے جہاں فرشتے آنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ وہ جنت ہے جس بیوی کی چکی چلانے کو جبرائیل باعث عزت سمجھتے ہیں. یہ وہ جنت ہے جس کا مالک جو ہے وہ شافع محشر ہے. یہ وہ جنت ہے کہ جس کا سردار جو ہے وہ ساقی کوثر ہے. یہ وہ جنت ہے کہ جس میں دو جوان ہیں اور وہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اور میری جنت کی جو مالکہ ہے اس مالکہ کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. تو مجھے تو زندگی میں جنت مل گئی ہے، شخص مرنے کے بعد تو وہ تمنا کرے جنت کی جسے جنت نہ ملی ہو. ناظرین، اپنی گفتگو کو میں یہیں پہ ختم کروں گی اور یہ کہوں گی کہ اگر ایک عورت اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھ جائے تو اس کے سامنے نہ پھر برابری کا مسئلہ ہوگا، نہ پھر اس کے سامنے اس کی پہچان کا مسئلہ ہوگا، نہ اس کے سامنے پھر اس کے تحفظ کا مسئلہ ہوگا، اس کے سامنے اس کی عزت و حرمت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ اہل بیت اطہار نے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ان تمام پہلوؤں پر ہماری شہزادی نے تعلیم فرمائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین ان تعلیمات کو جناب فاطمہ زہرا کے کردار کے حوالے سے سمجھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. یقین جانیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اور اس لیے آسان ہے کہ یہ شہزادی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس لیے آسان ہے کہ اسلام جو ہے زحمت دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام مسئلوں کو حل کرنے والے دین کا نام ہے. اور اس دین میں کہیں بھی اور کبھی بھی آپ کو کوئی اگر دشواری نظر آتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ اسلام کے نام پر آپ پر تھوپی جا رہی ہیں، اسلام کے نام پر وہ جو ہے الگ سے لگائی جا رہی ہیں. اسلام کبھی بھی انسان کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا ہے. اور اسی لیے اکثر و بیشتر علماء اکرام یہ کہتے رہتے ہیں کہ دین جو ہے یعنی دین اسلام جو ہے وہ مشکل کشا ہے، مشکل کشائی کے لیے آیا تھا، مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اور ہم سب کے سامنے جناب فاطمہ زہرا کا ایک کردار ہے، اس کردار کی روشنی میں ہم اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں. اور آخر میں شاعر اہل بیت جناب اعظم عباس شکیل کے
اس قطع کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ شاعر اہل بیت فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھیں تو معنی و تفہیم کے لیے، قرآن پڑھیں تو معنی و تفہیم کے لیے، گر ہو حصول علم تو تعلیم کے لیے، اور کردار فاطمہ سے جو سیکھیں گی بیٹیاں، کردار فاطمہ سے جو سیکھیں گی بیٹیاں، اٹھنا پڑے گا باپ کو تعظیم کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔